شیعہ کنجوسی نہیں کرتا، مانگتا نہیں وغیرہ وغیرہ۔ فرماتے ہیں انی احب الصبیان بقمس لا يدقرون لغد یلعبون فی التراب ہم بکاء وغیرہم۔ میں بچوں کو 5 وجوہات کی بنا پہ چاہتا ہوں۔ دیکھیے میں بچوں کو یہ 5 بات بچوں کو یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میں بچوں کو 5 ایسے ان کے پاس صفات ہیں، چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں بہت چاہتا ہوں۔ کیا ہیں وہ؟ لا يدقرون لغد، بچے کل کے لیے نہیں رکھتے۔ میں آگے بڑھ جاؤں تو آپ بھی میرے ساتھ رہیں گے، نہ رکیے، ڈھونڈیے کیا ہے اس کے اندر، کیا ہے اس کے اندر۔ بابا 20 روپے سیدھا لے کے آ کے کھا گیا۔ دوپہر میں بابا 30 روپے، رات میں بابا آئس کریم کو 50 روپے۔ اللہ نہ کرے اتنا فضول خرچی ہو۔ مطلب ایک مثال دینے، رسالت مآب کی حدیث سے دیکھیے توحید شناسی کا بہترین گوشہ اس جملے میں، بابا لائیے کھائے۔ کوئی پوچھے اس بچے سے آ کے، نصیحت کرے، بیٹا 20 دے تو 10 کھاؤ 10 رکھو۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا رکھنا کیا ہوتا ہے، کل کے لیے رکھو، وہ بھی نہیں سمجھے گا کل کیا ہوتا ہے۔ بچے کو یہ معلوم ہے باپ زندہ ہے، جب ضرورت ہوگی جتنا مانگوں گا وہ دے دے گا، وہ کل کے بارے میں کبھی سوچتا ہی نہیں ہے۔ آزما کہ آپ تو صاحبان اولاد یہاں بیٹھے ہیں، جو دیا لے لیا، جتنا دیا کھا لیا، کل کے لیے نہیں سوچتے۔ کیوں؟ انہیں اتنا یقین ہے اپنے باپ پر کہ جب مانگیں گے دے دیں۔ رسالت مآب کہتے ہیں کہ مجھے یہ صفت بہت پسند ہے، وہ بچے ہیں انہیں اپنے باپ پر اتنا یقین ہے، اور تم اتنے بڑے ہو گئے اپنے مولا اور خدا پر یقین نہیں ہے۔ بچوں کی اتنی توحید بھی تمہاری زندگی میں خدا سے نہیں ہے۔ ہر وقت نکالتے وقت سوچتے ہیں کہ کل کا کیا ہوگا، لیکن بچہ کل کے لیے نہیں سوچتا۔ یقین ہے اسے میرا باپ جب آج دیا کل بھی، اور یہی بات مولا کائنات کی، ہم مولا ہی ہیں بھائی۔ جب آتے جنگ کے میدان سے جو مال غنیمت بانٹ دیا، کسی نے پوچھا یا علی یہ کیا ہے؟ جو ملتا ہے بانٹ دیتے ہیں آپ، کل کے لیے نہیں رکھتے۔ مسکرا کے کہتے تھے جس خدا نے مجھے آج دیا ہے وہ خدا مجھے کل بھی دے گا۔ اور ایک صاحب ایسے بھی مل گئے مولا کائنات کے پاس جیسے آج ہمیں ملتے ہیں، یہ کیا وہ کیا، اتنا۔ آپ سے کس نے پوچھا؟ اکثر ایسے افراد ملیں گے آپ کو، مہمان نوازی میں آئے، خیریت آپ اپنی ان کی پوچھیے اور وہ آپ کی پوچھ لیں گے۔ یہ نہیں ہوگا، خیریت میں یہ باتیں نہیں ہوں گی، آپ کیا کر رہے ہیں، زندگی کیسے ہے، اس پہ بات نہیں ہوتے۔ برجستہ کہیں گے کہ آج تو ہماری یہ 3ری دعوت ہے آپ کی، اس سے پہلے وہ آئے تھے اور ماشاءاللہ سے بہت جتنا ہم سے ہو سکا، اور ایک چھوٹا سا یہ بھی کیا اور ہم نے وہ بھی دیا۔ آپ سے ہم نے پوچھا؟ کہتا ہے آدمی۔ ایسا ہی مولا کائنات کے پاس، یا علی یہ کیا وہ کیا، یہ دیا وہ دیا۔ امام نے پوچھا جب آئے تھے دنیا میں لائے کیا تھے؟ جب آئے تھے دنیا میں لائے کیا تھے؟ کہنے لگا کچھ نہیں۔ جاؤ گے تو کیا لے جاؤ گے؟ کچھ نہیں۔ مسکرا کے کہنے لگا عجیب آدمی ہو، تم لائے جب نہیں تو تم نے دیا کیا ہے؟ ارے اس نے تجھے دیا، اس کی راہ میں خرچ کر کے کہہ رہا اسے دے دیا۔ راہ خدا میں خرچ کر کے کبھی نہ کہیے میں نے کیا، ارے نہیں اس نے دیا، اسی کو لوٹا دیا آپ نے۔ لاتے کچھ وہاں سے ماں کے یہاں سے تو کہتے ہم نے کچھ کیا، ارے اس نے دیا، اس کو دے کے کس کو سنا رہے ہو آپ؟ عزیزو سخاوت، یقین جانیے ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ ہاتھ ہمارے رک جاتے ہیں جب بالخصوص بھائی اور بہنوں کی جب بات آتی ہے، ہم پرانی باتیں یاد کرتے ہیں۔ کوئی آج تھوڑی، پچھلے سال عید میں بھی ہم نے 10,000 دیا تھا، اس سال نہیں دیں گے۔ جو ہو چکا اسے کبھی نہ یاد کرو، ابھی کیا کرنا یہ سوچو، دوسری سانس میں موت آ جائے گی تو پھر کیا ہوگا یہ سوچو۔ اپنے زندگی کے ہر قدم پہ کام کرتے جاؤ، آج کا سوچو، آج میں نے کچھ کیا نہیں کیا کہ نہیں، آئے ہوئے سائل کو کچھ دینا ہے کہ نہیں دینا ہے۔ اصل میں سخاوت کے ڈیفینیشن کو ہم نے نہیں سمجھا، اس کے فائدوں کو ہم نے نہیں جانا۔ جو حضرات پرانے ہیں وہ اپنے ذہن میں کنویں کی مثال لے آئیں، اور بچوں کو سامنے میں مثال کے طور پہ بتا ہی دیتا ہوں۔
یہ کنواں ہے، یہاں سے لے کر یہ زمین کے سطح پر اس کا منہ ہے، یہ یہاں تک اینڈ ہے، ٹھیک ہے؟ جائیے، اور کیونکہ دیہاتی آدمی ہوں پریکٹیکل یہ بات سنا رہا ہوں، پانی یہاں تک ہے، اس کو کہتے ہیں زمین کی جہاں لیول ہے وہاں تک آ کے پانی رکا ہے۔ کہا کہ بھائی بہت اتنا پانی ہے، 2 بوریل لگاتا ہے زراعت کرنے والا، پانی جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا پورا کیوں خالی کر رہے ہو؟ تو کیا ہوا مولانا، کیا ہوا؟ پانی آ جاتا ہے۔ پھر ایسے ایسے کنویں ہندوستان میں ہیں، ہمارے آندھرا وغیرہ دوسری جگہ، رات بھر چلتا ہے اور پھر دن میں خاموش کرتے ہیں، پھر شام میں جمع ہوتا ہے پانی۔ جمع کہاں سے ہوا یہ بتائیے؟ چشمے تھے نا اس کے۔ روکتا وہ ہے جسے یقین یہ ہو کہ چشمے نہیں ہیں۔ ارے آپ کی مرضی، آپ کی مرضی۔ روکتا وہ ہے کہ جسے یہ یقین ہو کہ اس کے چشمے نہیں ہیں۔ جسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کے چشمے ہیں وہ نکالنے میں کبھی نہیں گھبراتا۔ جسے یہ یقین ہو کہ میرا رشتہ خدا اور اہل بیت سے ہے، نکالتے ہوئے کبھی نہیں گھبرائے گا۔ شیعہ کبھی نہیں گھبراتا اس لیے کہ اسے یقین ہوتا ہے۔ محب تھوڑا ڈرتا ہے اس لیے کہ یقین کم ہوتا ہے اس کا۔ اچھا، نہیں نکالنے کے نقصانات کیا ہیں یہ بھائی سن لیجئے۔ نکالنے کی وجہ سے پانی تازہ آئے گا، صاف و شفاف ہوگا۔ 6 مہینے آپ نے نہیں نکالا، کیا ہوا؟ چشمے خاموش، ہائے چشمے خاموش، کنواں بھی خاموش، جو جتنا تھا 6 مہینے سے اتنا ہی ہے۔ دوسرا نقصان، اوپر سے پتے وغیرہ گرنے کی وجہ سے رنگ بدلا، زیادہ دیر کرو تو ذائقہ بھی بدل جاتا ہے۔ وہ افراد جو بڑے چالاک بنتے ہیں بینک اور گھر میں دبائے ہوئے، بھائی کو نکالتے ہوئے کنجوسی اور دین کے معاملے میں کنجوسی اور جھوٹ، وہ اتنا سن لیں جتنا نکالو گے تازہ آئے گا، اور روک دینے پر ماحول بدلے گا، ذائقہ بدلے گا، بدبو پیدا ہو جائے گی۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ نکالتے جاؤ، روکو نہیں دین کے معاملے میں۔ عزیزو یہ ہے ایک ہے جا کے میں اسی پہ مجلس پڑھ دیتا، لیکن مجبوری یہ ہے کہ 5 دن ان میں وہ بھی چلے گیا، چوتھا بھی چلا گیا، اور اس میں ایک بچا ہوا ہے۔ اور میری گزارش ہے کل آئیے، میرے زندگی کا وہ قیمتی نقطہ سناؤں گا جو زندگی میں آپ نے تصور میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اب یہ اتنا چیلنج اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کل ضرور آئیں، اب اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ تھا بھی کہ نہیں دے۔ توجہ عزیزو، یہ ہے پہلا مرحلہ، کیا کہ بچے کل کے لیے نہیں سوچتے۔ اب خاموشی کو توڑوں گا۔ دوسرے، بچے کھیلتے ہیں کہے میں، مٹی میں۔ تیسرے، بناتے ہیں اور بگاڑ دیتے ہیں۔ دوسری کی تشریح بعد میں کروں گا، پہلے بنا کے بگاڑنے کو سنا دیتا ہوں۔ بناتے ہیں بگاڑتے ہیں مٹی میں۔ اب جو بیچاروں کو مٹی نصیب نہیں ہوا وہ ان کی مجبوری ہے، ورنہ آپ لے جائیں گیلی مٹی کی جگہ، بچے ہاتھ ڈالیں گے، گول بنائیں گے، گیند بنائیں گے، کیا کیا کارٹون بنائیں گے۔ اس زمانے میں تو اور اچھے چیزیں بنائیں گے، کیونکہ کارٹون کے علاوہ دیکھتے ہی کیا ہیں بچے، تو بنائیں گے خوب۔ کہتے ہیں کہ بناتے ہیں خوب، اس کے بعد یوں مار کے گرا دیتے ہیں۔ حرکت دیکھیے بچوں کی، بنائیں گے اس کے بعد یا تو پیر سے ڈھکیل دیں گے یا ہاتھ سے مار دیں گے۔ کہتے ہیں مجھے بہت پسند ہے، پورا ٹائم کھیلنے میں نہیں گزارتے۔ بچے ضرور ہیں، تھوڑی دیر کھیلتے ہیں، اس کے بعد بگاڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں تمہاری فطرت میں کھیل ہے، یہ نہیں کہ رات کے 2 بجے تک فٹ پاتھ پہ کھیلتے رہ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے لیے نشست میں بیٹھے، ارے میں کہہ گیا اب آپ کی مرضی، تھوڑی دیر تک اچھی باتیں ہو گئی، مزاح المومنین عبادہ۔ نماز شب کے لیے تو کبھی زندگی میں توفیق نہیں ہوئی 2 بجے تک دوستوں کے پاس۔ اما جس کے لیے 4 گھنٹے دیا، اگر 5 منٹ اگر ادھر دے دے تو یہ شب کا جاگنا بھی فائدہ مند ہو جائے گا۔ خیر جانے دیجئے، نتیجہ یہ ہے کہ بچے بناتے بگاڑتے۔ یہ تیسرے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پہ کیا تھا؟ یلعبون فی التراب، بچے مٹی میں، تراب، یلعبون فی التراب، بچے مٹی میں۔ کیا لطف قسم خدا کے، بڑا آل محمد کے فضائل کا سب سے بڑا گوشہ ہے آج کے تقریر کا۔ سنیے، دل سے سنیے گا عزیزو۔ کیوں کھیلتے ہیں بچے مٹی میں؟ خاک سے بنے ہیں، مٹی سے بنے ہیں، اس لیے مٹی میں کھیلتے ہیں۔
لوگ کہتے ہیں کہ وہ علی نے رسول نے چاند کے 2 ٹکڑے کیوں کر دیے، علی نے کیسے سورج کو پلٹا دیا، ان کے یہاں ستارے، عجیب پاگل آدمی ہو، مٹی کے بنے ہوئے مٹی میں کھیلتے ہیں، نور کے بنے ہوئے نور۔ سلوات بھیجے محمد والے محمد کے بارے میں۔ نہیں لگائیں تو بڑے تھوڑی لگائیں گے۔ بہرحال ایک سال بعد اشارہ فرما دے محمد والا۔ یلعبون بالتراب، بچے مٹی میں کھیلتے ہیں، کیونکہ مٹی سے بنے ہیں، اور انہوں نے کبھی یہ والا کھیل کھیلا ہی نہیں۔ مدینے میں لوگ کھیلتے رہ گئے، کبھی انہوں نے بچوں کے ساتھ یہ والا کھیل نہیں کھیلا۔ ٹھیک ہے باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے تھوڑی دیر رہے ہیں ساتھ میں، کھیلا لیے، جب چاہا چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، جب چاہا سورج کو بتایا انہوں نے، تمہاری حیثیت بھی جانا ہماری حیثیت ہے، تم میں رہتے ہیں کا مطلب یہ تھوڑی تم جیسے ہیں، تم میں رہنے کا مطلب یہ تھوڑی کہ تم جیسے ہیں۔ ہاں یہ غلطفہمی ہے کہ کوئی امیر اگر غریب رہنے لگے تو وہ بھی سمجھے یہ بھی غریب ہے۔ دنیا یہی سمجھے امیر المومنین کو کہ یہ غریب آدمی ہے۔ جب اس معذور سے جو نابینا تھا دفن کے بعد جب پوچھا کہ کیا تم نے اس ذات سے جو تمہیں روزانہ لا کے دیتے تھے، پوچھا کون ہو؟ کہ جب بھی پوچھا انہوں نے کہا نا غریب جالسا غریبن، غریب و غریب کے پاس بیٹھا ہوں۔ ابھی تک وہ یہی سمجھا کہ یہ غریب ہے، اور جس وقت بات روشن ہوئی کہ وہ غریب کوئی اور نہیں تھا، وہ میرا مولا باپ امیر المومنین تھا، اس نے کہا مجھے لے جاؤ۔ تو کسی کا کسی کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کے جیسا ہے۔ ہاں خیر، تو بچے مٹی میں کھیلتے ہیں، 4 چیزیں ہو گئیں، 3، اور چوتھی چیز بہت دل سے سنیے گا، آج کے زمانے کے لیے بہترین ٹیبلٹ ہے یہ، ہر ایک کو استعمال کرنا چاہیے، برا نہ مانیے۔ یہ جو باہر مسکراہٹ، یہ اچھے باتیں لگتے ہیں لوگوں کی، کیا گھر میں بھی ایسا ماحول سمجھتے ہیں آپ؟ ارے دوستو، 2016 میں داخلہ ہے، واٹس ایپ اور ٹی وی نے جو غلط چینلوں کی وجہ سے اتنا خوبصورت بنا کے رکھا ہے کہ گھر میں صدام رہتے ہیں، باہر بات دوسرے رہتے ہیں۔ گھر کے اندر کا جو ماحول ہے وہ غصے کا، سکون نہیں ہے سرکار، کیسے سکون ملے گا؟ قوانین اہل بیت پہ عمل کرو گے تو سکون ملے گا۔ جوڑا منع کیا گیا، جوڑا لیتے ہو، خرز منع کیا گیا، خرز لے کے کھاتے ہو، قناعت پسندی کے لیے کہا روز گوشت کھاتے ہو، محنت سے کھاؤ نا بھائی، کس نے کہا قرض لے لے کے روز بریانی کھاؤ، اپنے پیسے کے کھاؤ۔ ہاں معاف کیجیے گا، بچے لڑتے ہیں، مل جاتے ہیں، دل میں کینہ نہیں رکھتے، چوتھی صفت ہے۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ چوتھی صفت کیا ہے؟ بچے قطر لیں گے، یاد رکھیے گا، اسے ہم انکار نہیں کر سکتے، وہ اسے لوچ سکھا، وہ پینسل سے یہ کر دے گا، ایسا لگتا ہے کہ بس ان کی اور زیادہ قوت ہے تو قتل کر لیں، یہ کیفیت ہوتی ہے بچوں میں۔ اب ذرا کچھ کہنے جا رہا ہوں، دل سے سنیے گا، گھڑی میں دیکھتا ہوں آپ نہ دیکھیں۔ تو عزیزو توجہ، ہوتا ہے کلاس میں بیٹھے ہوئے پینسل سے یوں اس نے کیا، کیونکہ ہم بھی تو بچپن میں پڑھے ہیں، کچھ تو حرکتیں ہمارے ساتھ بھی رہی، تو کسی نے یوں لگا دیا تو اچھا ٹھیک ہے استاد کے سامنے کچھ نہیں کروں گا۔ جیسے اسکول سے گیا استاد لگا، یہ ہوئی لڑائی، اور لگ گیا کہیں سے ناک سے خون اتنا سا گیا، اتنا سا، وہ یہاں ٹپک گیا، یہاں نہ ٹپکتا تو پوچھ دیتے، مسئلہ حل ہو جاتا۔ یہ شرٹ جب گھر آیا، وہ جن کی عادت ہی ہمیشہ لڑنے کی تھی، جن کے پاس صبر تو تھا ہی نہیں، جنہیں پڑوسیوں کا حق معلوم ہی نہیں تھا،
جو شیعہ نہیں تھے محب اہل بیت تھے. ارے میں اشارے دے رہا آپ سے. وہ گھر کے باہر نکلے, بیل بجائے, باہر آؤ ادھر. دیکھ رہے ہو بچے کو کیا کر دیا آپ کے بچے نے, تمیز نہیں, تربیت نہیں کرتے. یہ اسی نے تھوڑی پورا مارا ہوگا, اس نے بھی تو کچھ کیا ہوگا. اب وہ دکھائی نہیں دیتا ہے. وہ غصہ ہو گیا, انہوں نے بھی دوست سنایا, انہوں نے بھی دوست سنایا, دروازہ انہوں نے بند کیا, آج سے بات نہیں کرنا. لڑائی کہاں پہنچی پتہ ہے؟ 2 چھوٹے بچوں سے 2 بڑے قانوادے میں لڑائی ہوئی. اس کے بعد مزید یہ کہ ٹیلی فون, خالہ, نانی, دادی, قانوادہ, تمیز نہیں, طرح یہ سب ہو گیا. صبح پھر یہ بچہ, آپ الگ سے گئے, وہ الگ سے چھوڑ آئے, لینے کے لیے دور دور کھڑے ہوئے ہیں. وہ ادھر گاڑی لیے, وہ ادھر لے, لیکن دونوں گلے میں ہاتھیں ڈالتے ہوئے آ رہے. پھٹ گیا ماں باپ کا دل. ہوتا بھی یہی ہے, جتنے بچے ہیں لڑا کے دیکھ لو, دوسرے دن پھر کیا یہ الگ رکھتے ہیں. ان کو معلوم نہیں ہے لڑنے کے بعد الگ رہنا چاہیے, کیونکہ کینہ ان کے وجود میں نہیں ہے. اس لیے معصوم بچوں کو معصوم کہا جاتا. معصوم کے یہاں برائی نہیں ہوتی ہے. اب آپ کی مرضی, توجہ کیجئے گا. وہ دونوں ملتے ہوئے آئے, آپ نے کہا کہ بھئی واقعاً, اب بہرحال شرمندہ ہوئے, لے کے آ گئے آپ. رسول فرماتے ہیں دیکھو تو لڑائی تو ہوئی, مل گئے, کیوں دل میں کینہ نہیں رکھتے. بچوں کی صفت کے لیے اشارہ کر کے کہتے ہیں دیکھو انسان ہے, لڑائی تو ہوگی کسی بھی مرحلے میں, لیکن مل جاؤ, دوسرے دن پھر باقی نہ رہو. اور مل جانے کے بعد بہت سے لوگ لڈو پہ اور جھانگری پہ ملتے ہیں اور یہاں سے باقی رکھتے, بولے یہ تو خیر مجبوراً مل گئے جماعت کی وجہ سے, ان کا تو باقی ہے یہاں. کہتے ہیں بچے سے سیکھو. کتنا لڑائی زبردست ہوئی کہ خاندان الگ ہوا, مگر وہ دونوں مل گئے. کہتے ہیں مجھے تمہاری صفت پسند نہیں ہے, بچوں کی پسند ہے. اب اس کے لیے جا کے میں مجلس ختم کرنا چاہتا تھا. یہ بہت خوبصورت نقطہ ہے میرے دوستو, دل پہ لگ جائے تو میری ایک دعا, میں بھی تو کچھ مانگ لوں آپ سے. سید زادے عمومی طور پہ بیٹھے, عزادار بیٹھے, ایک دعا فرما دے میرے نسل میں جو بھی پیدا ہو ممبر والا ہو, ورنہ پیدا ہی نہ ہو. ایک ہی ریکویسٹ آپ سے, جتنے پیدا ہو میری نسل میں ممبر والے ہوں, ورنہ پیدا ہی نہ ہو, نسل کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ میری اپنی ڈیمانڈ ہے آپ لوگوں سے. اتنی یہ نقطہ سنیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ ابھی نہ دیجئے, یہ سن کے دیجئے. جب ہم بچے تھے سچے تھے, نیک تھے, صلہ رحم تھا, عبادت کا طریقہ تھا, معلوم نہیں تھا, جماعت میں کھڑے ہو جاتے تھے, جدھر سے جاتے تھے لوگ کہتے تھے معصوم ہے, معصوم ہے, معصوم ہے. کوئی برائی وجود میں نہیں تھی. یہ ہمارا بچپن ہے. اسی کے ساتھ ایک اور چیز کچھ جسے بچپن کہا جائے یا ابتدائی مرحلہ کہا جائے. چاند جب نکلا, بہت خوبصورت نقطہ, چاند جب نکلا تو کتنا بڑا تھا, باریک, دوربین. بوڑھوں نے کہا بھائی بینائی اتنی ہے ہی نہیں, توجہ کرنا بھائی دوستو, قسم سے میں سمجھتا اس کے بعد کچھ بھی نہ پڑھوں تو کوئی بات نہیں, مجلس تمام ہو جائے گی. چاند جب نکلا تو باریک, روشنی کتنی تھی, نہیں کے برابر. دوسرے دن تھوڑا, تیسرے دن تھوڑا, جلدی سے لے کے چلے جاتا ہوں, چوتھے دن اور 14ویں دن کامل. پہلے دن دوسرے دن بڑھانا, یہ اس کی نور میں اور اس کے زیبائش میں اضافہ ہوا نا, اس کو رکھے رہے گا. مثال جانے نہ دیجیے گا. درخت ایک تخم ڈالا, پودا آیا, آپ نے کہا آم کا درخت لگایا مولانا صاحب, میں نے کہا چلو سائے میں بیٹھتے ہیں. ہنس کے کہنے لگے مولانا ابھی کہاں سایہ. 8 سال کے بعد سایہ, آم 200, 20 سال کے بعد 200 آم رہیں گے اس میں, 2000. میں کہہ گیا شاید اگر آپ رہے ہوں گے اس جگہ. درخت چھوٹا تھا, جیسے جیسے بڑھنے لگا پھل بھی سایہ بھی اضافہ ہوا. چاند چھوٹا تھا, نور کم تھا, جیسے جیسے بڑھنے لگا 14ویں کو بہت دینے لگا. اے انسان تو چھوٹا تھا, سچا بھی تھا, نیک بھی تھا, خوبیاں بھی تھی, ہونا تو یہ تھا. سسٹم تو یہی ہے, قدرت کا یہی معاملہ ہے کہ جب چاند چھوٹا تھا, نور کم تھا, بڑھنے لگا, نور میں اضافہ ہوا. درخت چھوٹا تھا, بڑھنے لگا, پھل میں سائے میں اضافہ ہوا.
اے انسان چھوٹا تھا، سچا تھا، نیک تھا، صلہ رحم تھا، خوبیاں تھی، تو جیسے جیسے بڑھتا خوبیوں میں اضافہ ہونا تھا، مگر کس کی نظر لگ گئی؟ جیسے جیسے بڑھا اتنا بدتمیز ہو گیا۔ قانون کے خلاف، سسٹم کے خلاف۔ قانون، آپ ایک جانور میں لے جائے، گائے کا بچہ جب چھوٹا ہوگا، اب جو وہ پہلے سال یعنی سمجھ رہے ہیں آپ، بچہ دے گی تو اس کے یہاں ظاہر سی بات ہے دودھ کی کمی، جو بھی چیز میں چلے جائیں، جس مرحلے میں آپ جائیں، چیز جب بڑھے گی تو اس میں اضافہ، درخت بڑا تو سایہ بھی، پھل بھی، چاند پہلی کا باریک بڑا، 10 کا 14 کو کامل۔ اور قانون کے سسٹم میں جب ابتدائی مرحلے میں ہوتی ہے تو چیز کم ہوتی ہے، جب یہ مرحلے بڑھتے ہیں تو اضافہ ہوتی ہے۔ انسان تجھ میں کیا ہو گیا؟ تو بچہ تھا تو سچا تھا، نیک تھا، اچھا تھا، مگر تو جیسے جیسے بڑھا تو تیرے اچھائی میں اضافہ ہونا تھا۔ آپ کہیں گے ایسا سسٹم ہو سکتا ہے؟ آؤ سلمان کا چہرہ دیکھ لو، ابو ذر کا چہرہ دیکھ لو، مقداد کا چہرہ دیکھ لو، یہ وہ افراد ہیں کہ جیسے جیسے بڑھتے گئے ان کے یہاں خوبیوں میں اضافہ ہوا، یہ حکومتوں سے ٹکرانے کے قابل ہو گئے۔ اور رہ گئی بات ہمارے لیے کیا فیصلہ ہے، یہ کیوں ہمارے یہاں ایسا ہو جاتا؟ جوانوں کے لیے خاص طور سے یہ حدیث، اسے پھر سے بھی ریپیٹ کر لو تو ثواب مل جائے۔ مولا فرماتے ہیں جیسوں کی صحبت میں رہو گے ویسا اثر لے کے آؤ گے۔ بچہ سچا اچھا نیک تھا، جیسوں کی صحبت میں رہا ویسے ویسے میٹریل بدلتے چلا گیا۔ اب یہ میٹریل باہر سے لانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب ماں باپ گالیوں سے لڑتے ہیں، جب ماں باپ جھوٹ بولتے ہیں تو سارا میٹریل تو گھر کے دکان سے مل گیا۔ آپ دوسروں کو نہ لے جائیے یہ حدیث میں جیسوں کی صحبت سے مطلب بچہ وہاں گیا اور یہ سب سیکھ کے آیا، نہیں، اس نے تو جوانی میں وہاں جانا شروع کیا، تربیت بچپن میں آپ سے لے ہی لیا تھا۔ جب آپ فون پہ کہتے تھے پیسہ وہاں ٹیبل پر رکھا، نہیں بے قسم خدا کی یہ 1 روپیہ نہیں ہے، بچہ دیکھ کے کہتا ہے۔ اس کو آج ایک میٹریل چینج ہوا اس کا کہ کوئی چیز رکھ کر ایسا بولنا چاہیے، بولتا نہیں ہے، وہ سیف ہو جاتا ہے اس کے خزانے علم میں کہ یہ ٹیکنیک، ابھی تو بچہ ہوں، مار کھاؤں گا، بڑا ہوں گا تو یہی سب کرنے والا ہوں۔ شریک حیات نے چائے نہیں بنایا، غصہ آ گیا، امی کو اتنا غصہ کرتے ابا ہمارے، ادھر انہوں نے شریک حیات، ایسا نہیں ہے میں ون سائڈ نہیں ہوں، ایسے ایسے افراد بھی جہاں رسول کے شریک حیات بھی شرمندہ ہو جائیں، ایسے ایسے بھی گھرانے میں لوگ موجود ہیں۔ ڈانٹ آئے، آپ کو تمیز نہیں، خالی ہاتھ آ گئے، تمیز اخلاق کی زندگی ہونا چاہیے، بہت پیار محبت کی زندگی۔ تم دونوں میں اگر مودت، انشاءاللہ دیکھیے ایک چیز بھول گیا تھا کل سناؤں گا، مودت فقط اہل بیت کے لیے نہیں ہے، میاں بیوی کے بیچ میں بھی قرآن کی آیت پڑھوں گا، مودت رکھا ہے، کل سناؤں گا۔ خیر جانے دیجئے، آخری بات سمیٹ رہا ہوں۔ عزیزو توجہ، اخلاق، مولا نے کیا فرمایا؟ جیسوں کی صحبت میں رہو گے ویسا اثر۔ کیا مثال دی ہے؟ ہوا جب چلتی ہے، جب بدبو اور گندے علاقوں سے چلتی ہے تو گندگی لے جاتی ہے، جب خوشبو کے چمن سے چلتی ہے تو خوشبو لے جاتی ہے، تو جیسے ماحول میں موجود رہیں گے وہ ہوا تو ہمارے ساتھ رہے گی، تو لہذا ماحول اگر گندا ہے تو ماحول بدل لو۔ اس لیے سسٹم ہے کہ جب گندے علاقے سے جاتا تو ناک بند کر کے دوڑتا ہے 4 قدم، تو بھیا جہاں غیبت ہو حسد کے لوگ ہوں تو بڑا معاف کرنا میں ذرا سا جا رہا ہوں، لیکن خود بیٹھ جاتا چائے کے چکر میں، ایک چائے کی وجہ سے ہزاروں گناہ۔ لیکن اگر محفلوں میں جب دیکھے 4
کرمنل بیٹھے ہوئے ہیں سوائے ڈیمیج کرنے کے قوم کو کچھ نہیں کرتے، تو ان کے پاس دیکھ کے چائے کی وجہ سے نہ جائے۔ یہ چائے اصل میں شیطان لے آتا ہے، میاں کہاں جا رہے ہو، بڑے تقوی متقی بنتے، یہاں ہو، چائے لے آتا ہے، چائے دکھاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کسی بھی چیز کی عادت زیادہ اچھی بات نہیں ہے، عادتیں انسان کو ذلیل بنا دیتی ہیں، گناہ میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ اور جب ایسی محفلیں دیکھیے، اب بلانے لگے، آؤ یار بیٹھو، سموسہ کھاؤ، بڑا کھاؤ، جو بھی کھاؤ، خاک کھاؤ، بولے یہ سب کھاؤ، ابھی بس ذرا جلدی لگیے، یہ کہہ کے چلے جائے، قسم سے ان گناہوں سے محفوظ ہو جائے۔ لیکن ہماری عادت گائے گایوں میں بیٹھے گی، بھینس بھینسوں میں بیٹھیں گے، ہرن ہرنوں میں، جو جس مزاج کا ہوگا وہ وہیں بیٹھے گا۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ بس عزیزو آخری بات، مصائب کی طرف آ گیا، 5ویں بات سنیے اور مصائب۔ ہم بکاؤن، بچے بہت روتے ہیں۔ کون والا رونا؟ دودھ والا، وہ تو سب کو پتا ہے۔ پیدا ہو کے رونا، وہ بھی سب کو معلوم ہے۔ اہل بیت جب کوئی چیز دیتے ہیں تو نئی ٹیکنیک کی چیز، نئی معلومات کی چیز، دل کو ہلانے والی چیز، ترقی کرنے والی چیز۔ کون سا رونا ہے یہ؟ اب آپ کی مرضی، میں جو چیز سنا رہا ہوں اس کے علاوہ بھی ہو تو میں قبول کر لوں گا۔ یہ والا گریا نہیں، یہ تو ہے ہی با فضیلت چیز، اس کو ایسا تھوڑی پوشیدہ رکھ کے کہتے رسول۔ جب بھی اہل بیت والے گریا کو کہیں بھی کلام کیا تو کھل کے کہا اہل بیت نے۔ یہ کون سا والا گریا کہ بچے بہت روتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے یہ صفت پسند ہے۔ کون والا رونا؟ اب یاد رکھیے، پہلے والے جملے کو ملائیں گے مجلس بھی تمام ہو جائے گی۔ پہلا کیا تھا؟ ابا 10 لے جاؤ، پہلے والے سے یہ بات جڑی ہوئی ہے۔ ابا 10 گیا، اب نہیں دے رہے 10، کیا کرتا بچہ؟ ارے پہلے والی سے جوڑیے، ابا 10 نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے یہ، یعنی پھر اب جب دیکھا کہ واقع نہیں دینے والے ہیں، مارتا ہے دروازے کو، کرتے ہیں بچے کے نہیں کرتے، رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ادھر سے بیوی نے کہا دے ڈالو، پورے پڑوس میں عزت چلے جاتی قسم سے۔ رونے کو بند کرنے کے لیے رسول فرماتے ہیں بچوں کی یہ عادت بہت پسند ہے۔ کتنا بہترین ٹیکنیک ہے، جب مانگنے پہ نہ ملے رونے لگو۔ یہی فرما رہے ہیں اگر تمہاری دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں تو دعاؤں میں رونا لے آؤ، دعائیں مستجاب ہو جائیں گی۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ بچے روتے ہیں اور یہ رونا کسی مقصد کو حل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تم نہیں دو گے نا، ہم کو لینا آتا ہے۔ رسول کہتے ہیں کتنے چھوٹے ہیں، دیکھو تو انہیں کس طریقے سے نکال لیتے ہیں، اور تم دعاؤں کو خالی دل وہاں مل جائے تو پھر میں سب سے بڑی کار لوں گا، لوگ دیکھتے رہ جائیں۔ ایسی دعائیں تھوڑی قبول ہوتی ہیں۔ دعا میں رہو یار، ابھی ملا ہی نہیں، فیصلے شروع ہو گئے، ابھی ملا ہی نہیں، یہ کیا کھلا، دعا تو قبول ہونے دو۔ اور کریں دعا نہیں قبول ہوتی ہے، وہاں کریں گے بچوں کی صفت، کبھی تو تھوڑا سا گریا کر لو، اور تمہاری دعائیں رد خدا گریا بہت عزیزو، یہ گریا اگر یہ والی گریا رسول کو بہت پسند ہے تو وہ گریا، اب آپ اس کی اہمیت سوچئے کہ جس گریا کے ان آنسوں کو شہزادی خود لینے آتی ہوں، کتنی اہم وہ آنسو ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک ذاکر نے سید الشہداء کو روز عاشورہ والے جو روایتیں ہیں خواب میں دیکھا، تڑپ گیا دل، بہت رویا، خواب سے بیدار ہوا تو اور بدن میں تو کہیں ایک انگشتری کے برابر، نگینے کے برابر بھی کوئی جگہ نہیں تھی، اتنے تیر
इतने तीर मौला तुझे, दिन भर उससे खाया नहीं जाता, उससे पिया नहीं जाता, मुसलसल वो अपने मौला के उस कैफियत को देखकर कि इतने जिस्म में तीर कि कहीं से कोई हिस्सा नगीने के मिसल भी नहीं, इतना बड़ा जुल्म हुआ। तो दिन सो क्रिया में उसका गुजर, और जब सुबह फिर रात आई तो वो फिर सो थी, हर जगह के निशान थे और कहीं सालिम कोई जगह नहीं थी, मगर वो आज बदन सालिम है, फकत वो सर में जहाँ से खून आ रहा है। तो अल्लाह ताला ने मजलूम करबला पूछता है मौला खुशी तो हो गई, क्या आपका बदन सही वो सालिम हो गया है, मगर मुझे वजह बताइए कल ऐसा था और किस सबब से ये बदन सही वो सालिम हो गया, और मुझे ये भी बता दे ये दो जख्म अच्छे क्यों नहीं हुए। मगर मेरे मौला फरमाते हैं जब भी मेरे आज़ाद मुझ पे आंसू बहाते हैं तो ये जख्म के लिए मरहम बन जाते हैं, और ये वो दो जख्म है, ये एक अकबर का जख्म है, ये एक मेरे असगर वो करबला की शहादत है, इसमें कुव्वत है कि समझ सकते हैं अजीजों। मैं मेरे बच्चों के खातिर इसलिए कि बड़े बहुत ज़्यादा बातें हैं मुझसे, बच्चों के पास वो सत्ता नहीं होगी जल्दी से समझने के लिए। मैं बहुत सादी सी बात बच्चों के खातिर, इसलिए कि वाक़ई खुदा ने सलामत रखे, कितने दिल से बच्चे शरारती होते हैं मगर कितने दिल से ये सुन रहे थे। खुदा इन्हें कामयाबी अता करे। खुदा हमारे आज चंद डॉक्टर हमारे इस शहर में हैं, मैं तो कहता हूँ इस परशादा में जितना है साहिबान इल्म और हुनर वाले हों, डॉक्टर और वकील बने। खुदाया इस बहते हुए आंसुओं में ये दुआ है इन बच्चों को ऐसी सलाहियत अता फरमा, इसलिए कि आज हमारे कौम में बड़ी शख्सियतों की बड़ी कमी है अज़ादारों। और सुनिए अजीज़ों, मेरे बच्चों के खातिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि ज़िबा के कुछ आदाब हैं, जानवरों के बहुत होंगे, बस इससे पहले नहीं दीजिए, जानवरों के ज़िबा के कुछ आदाब हैं, मैयतों के भी, मैयत के भी कुछ आदाब हैं। फ़कत आप ज़िबा के आदाब सुनिए, इसके आगे में ज़रूरत ही नहीं होगी। आदाब ज़िबा में सबसे पहले जानवर को पानी पिलाया जाए। दूसरे, जब ज़िबा करना हो तो छुरी तेज हो, कुंद ना हो। इसके आगे भी कोई चीज़ पढ़ा जाए, इसमें मसाहिब करबला खुदा की कसम सिमट गए हैं इस आदाब में। प्यार से ज़िबा किया जाए, तीसरे ज़िबा किया जाए तो हलक से ज़िबा किया जाए। हल्क से ज़िबा किया जाए, पसे गर्दन ज़िबा ना किया जाए। और मरहला जब ज़िबा किया जाए सर को तन से जुदा ना किया जाए, सर को तन से ज़िबा ना किया जाए। और उसके बाद जानवरों के सब आदाब ज़िबा एक नहीं है। गाय बकरे दीगर जानवरों का ज़िबा होगा, ऊंट का ज़िबा नहीं होगा। ऊंट को नहर किया जाएगा। ज़िबा मेरे बच्चों देखना, ज़िबा काटने को कहते हैं। और नहर, नहर अलग चीज है दोस्तों, जो किसी हथियार से यहाँ चुभाया जाता है वो खून निकलता है, इसे कहते हैं नहर। वो मछली का ना ज़िबा होता है ना नहर, पानी से अलग रख दिया जाता है। करबला में ये सारी चीजें अज़ादारा ने मज़लूम करबला, शहदाए करबला, यानी ये सारे बच्चों पानी नहीं दिया गया, पानी नहीं पिलाया गया, यानी मछली को जैसे पानी से अलहदा रखना और मौत है। और नहर नेज़ों से इतना अजीब मारा गया, जब इधर नेज़ा लगता था इमाम दाहिने झुकते थे, जब उधर नेज़ा लगता था इमाम बाएं, तीर पीछे से तलवार सामने से, जब ही तो इमाम ज़माना कहते हैं
سلام جد مظلوم پر جس کا لاشا نازین پہ تھا نا زمین. اور یہیں پہ نہیں ہے, جب 11 محرم سب کے سر نظر آئے, اصغر کا سر نظر نہیں آیا. حسین بہت چاہتے اس معصوم کو, یہ وقت بھی کہاں تھا جو دفن کرتے, ننھی سی لہجنی کھودی, اصغر کو دفن کر دیا. جانتے تھے ہمیں پامال کر دیا جائے گا, میرا اصغر پامال نہ ہو. مگر جب 11 محرم سب کے سر نظر آئے, اکبر کا سر اصغر کا نہیں نظر آیا, کا حکم دیا گیا نیزے سے تلاش کیا جائے. زمینوں میں گاڑ گاڑ کے نکال رہے تھے. ایک ظالم کو غصہ آیا, کہا چھپایا حسین نے یہ کہہ کے اب جو زمین پہ مارا اصغر کا لاشا, تن سے سر کو جدا کیا گیا, نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا. عجب نہیں حسین کی نگاہوں نے آواز دی ہو, بیٹا اصغر تجھے قبر میں بھی سکون سے خدایا تجھے واسطہ ہے ان آنسوؤں کا. پروردگار جتنے بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں پورے دل و دماغ کے ساتھ محو تحصیل علم ہو کر دنیا میں بتائیں کہ ہم شیعہ ہیں, محب نہیں ہیں. شیعہ کسی میدان میں پیچھے نہیں ہوتا ہے. خدایا بحق آل محمد بہترین تعلیمات سے انہیں نواز, اور جو ہمارے ترقی کر کے آگے جا چکے ہیں انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ. خدایا بحق آل محمد علیہ السلام. خدایا اس سال کی عزاداری یقیناً امن و امان کے ساتھ ہوئی. خدایا بہت قریب ہو چکے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے دل. خدایا بحق آل محمد حسینیت کے پرچم میں اسی طرح سے رہ کر عزاداری کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرما. خدایا بحق آل محمد علیہ السلام. ہم جانتے ہیں کہ جب دو بھائی کسی معاملے میں لڑتے ہیں ماں باپ کا دل دکھتا ہے, ماں باپ نہیں سمجھ پاتے کسے سمجھائیں. ہمارے اس طریقے کی حرکتوں سے اہل بیت آنسو بہاتے ہیں. خدایا ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں جس کی وجہ سے اہل بیت آنسو بہا سکیں. بحق محمد و آل محمد علیہ السلام. خدایا کربلا کے باوفا غازی کا روزہ تو بہت خوبصورت بنا ہے, لیکن ان کی ماں ام البنین کے قبر پہ کوئی سایہ نہیں. خدایا بحق باب الحوائج جنت البقیع کی تعمیر مرحمت فرما. سید الشہداء کا روزہ بہت خوبصورت بنا ہے, مگر حائر حسن مجتبیٰ زین العابدین. خدایا بحق آل محمد جنت البقیع کی تعمیر مرحمت فرما. ہمیں زیارت پڑھنے نہیں دیا جاتا, خدایا ان دشمنوں کو واصل جہنم فرما. خدایا سیریا کے راستوں کو بحال فرما. خدایا ہمارے گھروں میں چاہے کسی بھی نوعیت کی کیسی بھی لڑائی ہو, خدایا دور کر کے گھر کو مثل جنت بنا کے رکھنے کی توفیق عطا فرما. خدایا بحق آل محمد بہت سے لوگوں کی التماس ہے, کسی کے یہاں کڈنی کے مسائل, قلب کے مسائل, بیمار, اب تو بہر کے کہیں سے کوئی بھی ایسا اچھی خبر نہیں ملتی. خدا بحق آل محمد جہاں جہاں بھی کوئی بھی بیمار کسی بھی بیماری میں ہو, بحق آل محمد خدایا سب کو صحت کاملہ عطا فرما. بحق آل محمد علیہ السلام. خدایا ایران کو سربلندی عطا فرما. ہمارے مجتہدین کے حوالے سے جو ایک حدیث ہے کہ دو طرح سے دیکھنے میں چیز چھوٹی نظر آتی ہے, دور سے غرور سے, دور سے غرور سے. آج ہمارے پاس وہی حال ہو گیا ہے, ہم مجتہدین سے اتنے دور ہیں کہ وہ چیز چھوٹی نظر آ رہی ہے. چار باتیں پڑھ کے اتنا غرور ہو گیا کہ وہ چیز ان کا علم چھوٹا. بحق آل محمد ہم اپنے خطیب کو نہیں سمجھ پاتے تو انہیں کیا سمجھیں گے. ہمیں توفیق عطا فرما ہم اپنے عالم اور علماء و مجتہدین کی قدردانی کر سکیں. خدا بحق آل محمد علیہ السلام. خدایا چاہے علم ہو یا دولت, جو بھی نعمتیں تو نے دی ہیں اس کو سنبھال کے انکساری اور تواضع کے ساتھ زندگی کرنے کی توفیق عطا فرما. غرور و گھمنڈ سے ہمیں محفوظ فرما. بحق آل محمد علیہ السلام. جو بے گھر ہیں اور گھر عطا فرما, جو بے اولاد ہے اولاد عطا فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. مرحومین کی مغفرت فرما, ان کے اصحاب انصار میں شمار فرما. تمام کرام کی طرف سے مولانا موصوف کے بے حد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہم پہ صرف کیا اور نصیحت آمیز بیان سنایا. یقیناً ہر قوم اپنے علماء کرام سے پہچانی جاتی ہے, اور شیعت یقیناً اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا
خصیت سو رہی تھی مگر انقلاب ایران نے اسے جگایا ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جگایا ہے کہ اسی پر دو مثالیں سنیں کہ کیوں؟ ان علماء کی وجہ سے، ہمارے علماء نے اپنی عزت بچا کے رکھا ہے، اس وجہ سے ہماری یہ پہچان بنی ہے کہ میری موجودگی وہ اس قدر تسلیم کرتا ہے، میری موجودگی وہ اس قدر تسلیم کرتا ہے، میں کترا ہوں مگر دریا میری تعظیم کرتا ہے۔ یقیناً آج امریکہ، روس، جتنے بھی ملک ہیں سب ہماری عزت کرتے ہیں، اسی علماء کی دین ہے جو آج ہماری عزت کرتے ہیں۔ اور مولانا موصوف نے یقیناً جو ہے ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑا ہے اور نصیحت آمیز بیان کیے ہیں، اور یقیناً یہ علماء کا حق ہے کہ وقت وقت پہ قوم کی اصلاح کرتے رہنا، کہ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ یقیناً حق بات کو ہمیشہ بیان کرنا چاہیے، ورنہ ظالم جو ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ تو یقیناً ہم مولانا موصوف کے بے حد شکر گزار ہیں۔ 4 مصروں سے مولانا کا استقبال کرتا ہوں کہ جہاں کو ملتا ہے ہم سے تمدنی کا سبق، جہاں کو ملتا ہے ہم سے تمدنی کا سبق، جہاد و صلح کی سب کو ادا نہیں آتی، جہاد و صلح کی سب کو ادا نہیں آتی، اور ہماری زندگی کردار ساز ہوتی ہے، ہماری زندگی کردار ساز ہوتی ہے، قضا کے بعد بھی ہم کو قضا نہیں آتی۔ آئیے بسط تسلیم گزارش کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مرزا علی اکبر صاحب سے کہ منبر رسول پہ آئیں اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کے دلوں کو منور کریں۔ موصوف کا استقبال ایک نعرہ صلوات سے کریں، نعرہ صلوات۔ مومنین کرام سے گزارش ہے اور آگے آ جائیں، منبر کے قریب آ جائیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المولى الحق بالحق، مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الطاهرين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صلوات آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک سورہ فاتحہ و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب سید عباس حسین و سیدہ زہید النساء، میر مسلم مہدی اور سید احمد رضا، ان جوانوں کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کے بخش دیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند ترین صلوات ارشاد فرما دے محمد و آلہ. قرآن مجید کی مشہور ترین آیت کی جس کے ذیل میں یہ آج میری آخری مجلس ہے، 5ویں مجلس ہے. اس پروردگار کا شکر ہے جتنا بھی ہمیں موقع فراہم کیا پڑھنے، سننے، سمجھنے کا، یہ لطف پروردگار ہے. عنوان سخن پیش نگاہ ہے جو حضرات شاید آج کی مجلس میں آئے ہوں ان کے لیے شاید یہ کہنا پڑے گا کہ موضوع کیا تھا. موضوع محبت اور مودت کے ماتحت شیعہ اور محب کو پہچانا جائے. کیونکہ اس آیت کے ذیل میں بہت سی باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن جو چیز میں نے محنت کی اور جو چیز میرے سمجھ میں آئی اور جو چیز روایت میں حقیقت میں موجود ہیں اور جسے بہرکیف کبھی اتفاق نہیں ہوتا، اس چیز کو پیش کرنے کی میں نے کوشش کیا کہ محبت سے محب ہوتا ہے اور مودت سے شیعہ ہوتا ہے. کہ محبت اگر ہو تو در تک آتا ہے، مودت اگر حاصل ہو جائے تو دار تک جاتا ہے. اس کو ذرا سا وہ حدیث کے ساتھ جسے روزانہ ہم پڑھتے رہتے ہیں وہاں سے میں نے متصل کیا اور وہ چیز یاد دلائی کہ وہ فیہ جمع من شیعتنا و محبینا، کہ جہاں ہمارے شیعہ اور محب جمع ہو جائیں. واو عطف ہے. محمد علی کہا جائے تو ایک فرد ہوا، محمد اور علی کہا جائے تو 2 ہو گئے. فیہ جمع من شیعتنا و محبینا، جہاں جمع ہو جائیں ہمارے شیعہ اور محب. اسکول کا نام ایک ہی ہے مگر ایک اس کے اندر آئے ہوئے اسٹوڈنٹ الگ الگ کلاس میں ہوتے ہیں. عزیزو، محبت میں خطاؤں کا امکان ہے، مودت میں نہیں ہے. اس لیے کہ محب سے خطائیں ہو سکتی ہیں، شیعہ سے خطائیں نہیں ہو سکتی. عزیزو، آئیے جو باتیں پڑھ چکا اسے نہیں دہرانا چاہتا، مگر ایک چند باتیں جن میں سے میں کچھ ایک آدھ چاہتا ہوں کہ سنا کر اس موضوع کو آج جہاں تک ہو سکے اسے تکمیل کیا جائے، ادھورا نہ چھوڑا جائے. اس لیے کہ وہ زمانہ تھا جہاں ذاکر کہتے تھے آئندہ اگر ملاقات ہوگی تو اسے آگے بڑھاؤں گا. اب 2 سانسوں کے بعد کا یقین نہیں تو پھر آئندہ کا وعدہ کیسے؟ تو لہذا بہتر یہ ہے کہ میں اپنی گفتگو کو میرے اپنے استطاعت کے اعتبار سے میں اسے ختم کروں. آئیے عزیزو، جاگتی ہوئی آپ صلوات پڑھیے تاکہ میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں. حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور معصومین کے دور میں عمومی طور پر تعارف کرانے میں خاندان کا نام نہیں آتا تھا پہلے کہ میں فلاں خاندان کا، فلاں قبیلے کا. ہو سکتا ہے یہ باتیں دوسرے لوگوں